الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب بیان ان الدین النصیحت صدق اللہ العظیم۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ دین اسلام سراسر خیر ہے، سراپا یہ خیر ہے۔ اس سے پہلے جو باب تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بندہ ایمان کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور کامل مومن یہ ہے کہ وہ سلام کو پھیلائے۔ اور آج کے درس میں دین اسلام کی خیرخواہی ہونے کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو اس باب میں ہم یہ پڑھیں گے کہ دین یہ سراپا خیرخواہی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کے حق میں نصیحت، قرآن کے حق میں نصیحت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نصیحت، ائمہ مسلمین کے حق میں نصیحت، اور عام مسلمانوں کے حق میں نصیحت کا مطالب بیان کریں گے۔ اور اسی کے اندر حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ بھی بیان کریں گے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کا ذکر بھی ہے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ پچھلا بھی درس ہونے اور کتاب الایمان سے مکمل جتنے بھی دروس ہیں یہ سن لے، تاکہ آپ کو کتاب الایمان کے جتنے بھی دروس ہے وہ سب آپ کو مل جائے اور حاصل ہو جائے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عباد المکی قال حدثنا سفیان قال قلت لسہیل ان عمرا قال حدثنا عن القعقاع عن ابیک قال، وہ کہتے ورجوت ان یسکت عنی رجلا کہ میں امید کرتا ہوں کہ مجھ سے ایک آدمی بھی یعنی ساکت ہو جائے۔ قال، وہ کہتے ہیں فقال، راوی کہتے ہیں فقال، اس نے کہا سمعتہ من الذی سمعہ منہ ابی کہ میں نے اس حدیث کو اس شخص سے سنا جس شخص سے میرے باپ نے سنا تھا۔ کانا صدیقا لہ بالشام کہ اس کا شام میں اس کا ساتھی تھا۔ ثم حدثنا سفیان عن سہیل عن عطاء بن یزید عن تمیم الداری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمیم داری سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قال، ارشاد فرمایا الدین نصیحت کہ دین خیر خواہی ہے۔ قلنا، ہم نے عرض کیا لمن، کس کے لیے؟ قال، فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم کہ اللہ کے لیے اور اس کے کتاب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ائمہ مسلمین اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہے۔ وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله۔ وبه قال حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه کہ اس کو سنائی وهو يحدث ابا صالح عن تمیم الداری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثله، یہ بھی اسی طرح ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عبداللہ ابن نمیر وابو اسامہ عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس عن جریر قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جریر فرماتے ہیں کہ میں نے بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم، نماز قائم کرنے پر اور زکوٰۃ ادا کرنے پر اور ہر مسلمان کے لیے نصیحت کرنے پر بیعت کی۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وزہیر بن حرب وابن نمیر قالوا حدثنا سفیان عن زیاد بن علاقہ سمع جریر بن عبداللہ یقول، وہ فرماتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم کہ میں نے خیرخواہی پر بیعت کی جو ہر مسلمان کے لیے ہو۔ ابھی قال حدثنا سریج بن یونس و یعقوب الدورقی قال حدثنا حشیم عن سیار عن الشعبی عن جریر قال بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے پر اور اطاعت کرنے پر۔ فلقننی فیما استطعت، پس تلقین فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر
اور میں طاقت رکھتا ہوں ونصل کل مسلم، اور خیرخواہی کی ہر مسلمان کے لیے۔ قال یعقوب فی روایتی قال حدثنا سیار۔ اس باب میں 6 احادیث مذکور ہیں، اور ان احادیث میں دین اسلام کے سراپا خیرخواہی ہونے کا ذکر ہے، اور یہ حسن ترتیب اور جامعیت دیکھیے کہ حدیث جبریل سے اب تک ابواب میں اوامر کا ذکر ہوا، زیر بحث بطور خلاصہ کے ہیں، اور اگلے باب سے منہیات اور معاصی اور گناہوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ حدیث جبریل میں 5 بنیادی سوالات کا میزانیہ اور مجموعہ دین کو قرار دیا تھا۔ یعلمکم دینکم، کہ وہ تمہیں دین سکھانے آئے ہیں۔ اب یہاں سے الدین النصیحہ کا ذکر ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے آغاز و انتہا کو کیسے جوڑا کہ عوام کے اوامر کے ذکر کا آغاز دین، انتہائی دین، یعنی اوامر کے ذکر کا آغاز دین اور انتہا دین، یہ تو فطرت ترتیب ہوئی۔ جس طرح بچہ بولنے لگے تو اللہ، دنیا سے جانے لگے تو لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اس میں ایک علمی بحث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بحث ذکر کی ہے۔ سند عالی کا ثبوت اس حدیث میں ذکر کیا ہے کہ قال حدثنا محمد ثم حدثنا سفیان، یہ سند کے 2 حصے ہیں۔ رجوت ان یسکت انی رجلا کے بیچ میں الگ جملہ ہے، اسے سمجھے۔ سفیان کا شیخ عمر ہیں، سہیل کے والد ابو صالح کنیت سے مشہور ہیں۔ سفیان اور ابو صالح کے درمیان کا واسطہ ہے۔ سفیان کو یہ فکر ہوئی کہ میری سند عالی ہونی چاہیے، چنانچہ اس نے سہیل سے کہا کہ تم مجھے اپنے والد ابو صالح سے یہ حدیث بیان کرو تاکہ سفیان عن سہیل عن ابی صالح سند عالی ہو جائے اور کا واسطہ نہ رہے۔ اس پر سہیل نے جواب دیا، مجھے تو اپنے والد ابو صالح کے شیخ عطا بن یزید شامی سے سماع حاصل ہیں۔ تو سفیان عن سہیل عن عطا بن یزید، یہ سند عالی ہوئی، تو درمیان سے قعقاع اور ابو صالح 2 واسطے ساقط ہو گئے۔ اور اس طرح درمیان میں اسی کا بھی ذکر ہے کہ ثم حدثنا سفیان عن سہیل عن عطا بن یزید عن تمیم داری، سے کم واسطوں والی سند عالی کا بیان ہے۔ محدثین کے نزدیک جتنے واسطے کم ہوں گے وہ سند عالی ہوتی ہے، اور ثلاثیات امام بخاری ممتاز عنوان ہے۔ عن تمیم داری، تمیم بن اوس عیسائی تھے، پھر یہ 9 ہجری میں اسلام میں داخل ہوئے، ایک عرصہ تک مدینہ منورہ میں رہے، پھر شام میں قیام پذیر ہوئے اور وہی زندگی ختم ہوئی۔ دار بن ہانی ان کے دادا کا نام تھا، اس لیے داری نسبت ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ بنو عبد الدار قبیلے کے ہیں، اس لیے داری کہا جاتا ہے۔ اور کہتے کہ قابل رشک جملہ ہے کہ حضرت تمیم داری کی قسمت کتنی باری کہ ساری امت حدثنا سے حدیث نبی روایت کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث جساسہ میں فرمایا حدثنی تمیم الداری و ارزاہ۔ مزید یہ کہ حدیث حدثنا کا لفظ مرفوع ثابت ہوا۔ الدین نصیحہ، جو لغوی تحقیق کے وہ یہ ہیں کہ اس میں نصیحہ نون صاد ہا یہ حروف اصلی ہے، اس کا لفظی معنی ہے کوٹ سے پاک خالص ہونا۔ علامہ ماظری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نصحت الاصل سے ماخوذ ہے، یعنی شہد کو موم سے نچوڑ کر الگ کر لینا، صاف کر لینا۔ نصح قلب الانسان، یہ اس وقت بولتے ہیں جب دل میں کوٹ نہ رہے، خالص۔ اور اس طرح بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نصوحت سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نصحت ثوب عن المنسخ سے ماخوذ ہے، کپڑوں کو سوئی سے سینا۔ توبۃ النصوحہ کہا جاتا ہے خالص توبہ، گویا کہ کأن الذنب یمزق الدین و توبۃ تخیط، گویا گناہ دین کو پاڑ دیتے ہیں، توبہ اسے سی دیتے ہیں۔ تو خالص، کوٹ سے پاک، توڑ کو جوڑ میں بدلنا، سب اس کے مفہوم میں داخل ہیں۔ اچھا، اللہ کے حق میں نصیحت کا کیا مطلب ہے کہ یہ دین سراپا خیر ہے، للہ ولکتابی ولرسولی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی تھی۔ فرماتے ہیں کہ فتح الملک میں حواریوں نے دریافت کیا تھا کہ یا روح اللہ، معنی ناسخ للہ، کہ اللہ کے لیے نصیحت کرنے والا کون ہے؟ قال الذی یقدم حق اللہ علی حق الناس، یعنی اللہ کے حق میں نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ قلباً و قالباً اس کے حقوق کو مقدم سمجھا جائے اور رکھا جائے،
اس کی ذات و صفات کو ایسے مانا جائے جیسے کہ اس کا حق ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ قرآن کے حق میں نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ کا سچا کلام مانا جائے، نبی علیہ السلام کا عظیم تا قیامت معجزہ مانا جائے، اس کی تلاوت کرے، اس کی ظاہری باطنی آداب کا لحاظ رکھے اور سائری کائنات کے کلام و قوانین سے بالاتر مانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نصیحت کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام کے حق میں خیرخواہی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ کا محبوب بندہ اور عظیم رسول مانا جائے، نبوت اور ختم نبوت کو صمیم قلب سے تسلیم کیا جائے، سید الاولین والآخرین خاتم النبیین مانا جائے، معصوم مانا جائے، جو دین لائے اس سے کامل طور پر مانا جائے اور ان کے آل و اصحاب سے محبت کی جائے، ان کے اقوال و افعال، احوال اور تقریرات کو قبول کیا جائے۔ ائمہ مسلمین کے حق میں نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ علامہ حطابی فرماتے کہ امامت کبریٰ، خلافت، ولایت مراد لے تو پیر مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا، ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنا، ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا، جھوٹی تعریف نہ کرنا، بیت المال کے معاملات میں ان سے تعاون کرنا، ان کے مددگار بننا، ان کا دشمن نہ بننا۔ اور اگر امامت صغریٰ مراد لے تو پھر علماء امت کے حق میں نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ امور دینیہ میں ان کی پیروی کرنا، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اور ان کی گستاخی نہ کرنا۔ عام مسلمانوں کے حق میں نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت و ادب سے پیش آئے، ان کے حق تلفی نہ کرے، ان کے جان و مال کی حفاظت کرے، دنیا و آخرت دونوں کے اعتبار سے انہیں نفع پہنچائے، اگر ملاقات ہو جائے تو سلام کرے، بیمار ہو تو عیادت کرے، مر جائے تو جنازے میں شرکت کرے اور غیبت نہ کرے اس کے پیچھے۔ اور عن جریر قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں بھی ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ سورہ توبہ میں ہے کہ مشتری، مبیع، عوض تینوں باتیں صاف بیان ہیں اور اہل ایمان سے یہ سودا جتنا نفع مند ہے، کائنات میں ایسا کوئی سودا کہیں ہوا ہے، نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ قلت و کثرت کے سودے تو ہوتے رہتے ہیں لیکن دونوں عارضی ہوتے ہیں، یہاں تو عارضی مال جان کے بدلے میں دائمی جنت کا سودا ہوا، تو یہ عارضی کا عوض دائمی ہوا، یہ ایک عظیم ترین تجارت ہے جو منعقد ہو چکی ہے۔ تو بیعت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ پھر بیعت کی چند اقسام ہیں۔ بیعت کی اقسام یہ ہیں کہ بیعت اسلام، بیعت جہاد، بیعت اعمال، بیعت خلافت، بیعت اطاعت، بیعت طریقت، یہ اقسام بیعت ہیں۔ اور جو بیعت رضوان ہے یہ تو مشہور واقعہ ہے۔ آگے بیع علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، یہ بیعت اعمال ہے کہ کما حق کو ادا کریں گے اور پابند رہیں گے۔ والنصح لکل مسلم، یہ باب کے مناسبت سے جملہ ہے۔ یہ بیعت اطاعت ہے کہ سب کی خیرخواہی کروں گا، تو صفت الہی کے مظہر اور بیعت نبی کا اثر۔ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ حضرت جریر کے احوال میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجا۔ اس نے ایک دیہاتی آدمی سے 300 درہم میں سودا طے کر لیا اور درہم پرکھنے کے لیے بایوں کو ساتھ لے آئے۔ حضرت جریر نے جب مبیعہ اور بایوں کو دیکھا تو اس دیہاتی سے فرمایا تیرا گھوڑا تو 300 درہم سے زیادہ قیمتی ہے، آپ 400 درہم میں بیچ سکتے ہو۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا آپ کی مرضی پر ہے۔ فلم یزل یزید حتی اعطاہ 800، بالآخر 800 درہم دے دیے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بعض حاضرین نے کہا کہ شریعت و تجارت کے اصول کے مطابق 300 درہم کے عوض معاملہ جائز تھا، پھر آپ نے مزید دگنا سے بڑھ کر کیوں ادا کیے؟ حضرت جریر نے فرمایا کہ میں نے اصول تجارت سے بڑھ کر حصول شفاعت کے لیے یہ کام کیا۔ یہ دیہاتی آدمی ہے، اسے مویشی منڈی کے بھاؤ کا پتہ نہیں ہے، اس کا گھوڑا 300 درہم سے زیادہ قیمت کا ہے۔ میں نے تو دست اقدس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سب مسلمانوں کی خیرخواہی پر بیعت کی ہوئی ہے،
تو یہ اس کا اثر ہے۔ تو اس باب میں ہم نے پڑھا کہ دین اسلام سراسر سراپا خیر خواہی ہے کہ ہم اللہ کے حق میں بھی خیر خواہی کرے، قرآن کے حق میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، ائمہ مسلمین اور عام مسلمانوں کے حق میں۔ تو آج کل جو سب سے کوتاہی ہو رہی ہے وہ حقوق العباد میں ہی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے بھی مسلمان کے عارضی جان و مال کی قیمت کتنی بڑا چڑھا کر لگائی ہے کہ دائمی جنت فرمائی۔ کتنا اچھا ہوگا کہ مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمت نہایت کم کرانے کے بجائے اس کی چیز کی پوری قیمت اس سے ادا کی جائے، اور معاشرے میں بدخواہی کی بجائے خیرخواہی کا خوشگوار ماحول پیدا ہو۔ خریدار دکاندار کا خیرخواہ، دکاندار خریدار کا خیرخواہ، دونوں کے لیے پروردگار کی رضا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر، یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت اطاعت کی تھی، تو ہم بھی بیعت اطاعت کریں اور ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے یعنی حقوق العباد کی پاسداری کریں، حقوق العباد کی تلافی نہ کریں، یعنی اس میں کمی کوتاہی نہ کریں۔ ہاں جو ہو گئی ہے اس کی تلافی کریں، اور جو حقوق العباد میں کمی ہوئی ہے ان کو پورا کر دے، یعنی جن سے حقوق العباد میں کمی ہوئی ہے وہ حقوق العباد ادا کرے۔ تو اگلا سبق انشاءاللہ جو اگلا درس ہے وہ یہ پڑھیں گے کہ گناہ کی وجہ سے ایمان میں کمی آتی ہے، اور گناہ میں ملوث ہونے کی وجہ سے ایمان کے کمال کے نفی ہوتی ہے، یعنی پھر وہ بندہ کامل مومن نہیں رہتا، نفس مومن رہتا ہے لیکن کامل مومن نہیں رہتا۔ صدق اللہ العظیم۔